کبھی انہوں نے دعا کی نا تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو بھی رد کر دیا تھا. دیکھیں میں اس کے اوپر قرآن کا آپ کو حوالہ دکھاؤں. دیکھیں ہم قرآن کی طالب العلم ہیں, ہمارے استاذوں نے ہمیں قرآن و حدیث پڑھایا ہے, ہم بس یہی بیان کرتے ہیں. دیکھیں کوئی کہانی, کوئی قصہ, کوئی ادھر ادھر کی بات میں نہیں کر رہی, بس قرآن و حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن یہ میرے سامنے 12واں پارہ ہے. کیا بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اگر آپ ایک دعا مانگتے ہیں, دعا ہو جاتی ہے رد, تو پھر بھی اللہ کا دروازہ چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ سبحان إِلَّا اللہ. مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ کے ایک نبی ہیں, نام ان کا نوح علیہ السلام ہے. 950 سال کا عرصہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے, سمجھاتے رہے. میرے بھائیوں, 950 سال کا عرصہ ہے, کوئی معمولی عرصہ نہیں, کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نوح پیغمبر 950 سال کا عرصہ تبلیغ کرتے گئے. اچھا کتنے بندے مومن بنے, کتنے بندوں نے ایمان قبول کیا؟ 80 یا 85 آدمی ہے, زیادہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی کی دعوت ہے, ماننے والے لوگ 80 یا 85 لوگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جب قوم سے تنگ آتے ہیں, مانتی نہیں ہے قوم, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. اللہ کریم وہی کرتے ہیں, اے میرے نوح میں اللہ کریم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں, اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا. بس یہ 80-85 جو ایمان لا چکے ہیں نا, بس یہی ہے ایمان لار, اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. اچھا میرے ربا پھر میں کیا کروں؟ اللہ کریم فرما دے اے میرے نوح کشتی تیار کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی. مفسرین فرماتے ہیں سخت روڑا ہے, بارشوں کا کوئی نام و نشان تک کوئی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے ہیں, کشتی بناتے ہیں. قوم والے لوگ گزرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو نوح کی طرف, یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں, یہ کشتی تیار کر رہے ہیں, پانی کا نام و نشان تک کوئی نہیں. کیا یہ کشتی خشکی میں چلائیں گے؟ کیسے یہ کشتی چلائیں گے؟ مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میرے نوح آپ نے قوم کی طرف دھیان نہیں کرنا, آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی. میں اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کشتی بناتے جائیں. کشتی جب تیار ہو گئی, قوم کی ہلاکت کا عذاب کا وقت آ گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں تنور نے جوش مارنا شروع کر دیا, پانی اگلنا شروع ہو گیا, اوپر سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی, طوفان آ گیا, قوم کی ہلاکت کا وقت آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں, وہ 80 یا 85 آدمی بھی انہوں نے سوار کی ہوئی ہیں. کشتی پانی کے اندر چل رہی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت نوح اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک طرف نظر مارتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک کنارے کے اوپر کھڑا ہے. دیکھنا واقعہ بڑا لمبا ہے, میں اختصار کر رہا ہوں اس میں سے. اللہ کریم فرماتے ہیں فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت نوح کشتی میں بیٹھے ہیں, نظر پڑ جاتی ہے بیٹے پر. معزل ایک کنارے کے اوپر کھڑا ہے. معزل کہتے ہیں ایک کنارہ پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہے. حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا, چونکہ والدین کے
کہ دل کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے. یاد رکھنا یہ محبت انہی کو پتا ہوتا ہے جن کی اولاد ہوتی ہے. چونکہ اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو دیکھتے ہیں وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہے, اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اس محبت نے جوش مارا اور کہنے لگے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اے میرا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, کافروں میں سے نہ بن, کافروں میں سے نہ بن, آ میرا کلمہ پڑھ اور میرے ساتھ سوار ہو جا. اللہ کریم فرماتے ہیں کنان کہنے لگا میں نہیں کلمہ پڑھتا, آپ کے ساتھ میں نہیں سوار ہوتا. پہلے آپ کی بات نہیں مانی, اب کیوں مان لو؟ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے پہاڑ بچا لے گا. کہنے لگا یاسمنی من الماء, مجھے یہ پہاڑ جودی پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت نوح کہتے ہیں او میرا بیٹا آج یہ وہ پانی نہیں جو تجھے پہاڑوں کے ذریعے بچا جا سکے, یہ کوئی آج عام بارشوں والا پانی تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج میرا بیٹا وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ رحمت فرمائیں گے, اور رحمت اللہ کی موحد آدمی کے اوپر ہوتی ہے. آج وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا. اللہ کریم فرماتے باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے, اتنے میں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اتنے میں ایک پانی کی موج آتی ہے, باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. حضرت نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. دیکھ رہا بیٹا تو تھا, بات چلو نہیں مانی, بیٹا تو تھا. دیکھیں اب ہماری اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نافرمان ہو گئے لیکن بیٹا تو ہے, کیا کریں. اب حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوا دیکھا, جوش مارا, پھر محبت نہیں, کیونکہ والد جو تھے اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں. جب بیٹا غرق ہو گیا اس کے بعد دعا کی. دیکھنا جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کریم فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ, حضرت نوح نے علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے فقال رب, اے میرے رب, اے میرے پالنہار, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا یہ میری اہل میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اے میرے ربا تیرا وعدہ حق ہے, سچ ہے کہ میں تیری اہل کو بچاؤں گا, تو بہترین حاکم ہے, سب سے اچھے فیصلے کرنے والا ہے. اے میرے ربا میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا ہے, تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. اللہ کریم فرماتے قال یا نوح انہو لیس من اہلک, ہاں میرے نوح یہ بیٹا آپ کا ضرور تھا لیکن یہ آپ کی اس اہل میں سے نہیں تھا جس کو میں نے بچانے کا وعدہ کیا تھا. بیٹا آپ کا ضرور تھا لیکن وہ آپ کی اہل اور آپ کی وہ اولاد تو نہیں تھی جن کو میں نے بچانے کا وعدہ کیا تھا. اس نے تو کلمہ ہی کوئی نہیں پڑھا, آپ کی بات ہی نہیں مانی. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, دعا رد ہو گئی, دعا رد بھی ہوئی, ساتھ اللہ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں انہو عمل غیر صالح, آپ کے بیٹے کے کام اچھے نہیں تھے, عمل اس کے صالح نہیں تھے, اس لیے وہ آج نہیں بچ سکتا. فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک به علم, اے میرے نوح آئندہ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہ ہو. تنبیہ بھی آ گئی.
حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے، دیکھنا میرے بھائیوں بزرگوں، ہم دعا کرتے ہیں، دعا ہماری رد ہو جاتی ہے، ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا میں مانگتا رہا جی مانگتا رہا، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، میرا تو کام ہوا کوئی نہیں، چلو کہیں اور رخ کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا رد ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی حضرت نوح اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں، حضرت نوح کہتے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں آپ سے سوال کروں اس چیز کا جس کا میرے پاس علم ہی نہ ہو۔ میرے ربا جو کچھ مجھ سے ہو گیا فَإِلَّا تَغْفِرْنِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے ربا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ حضرت نوح نے پھر بھی اللہ کا دروازہ چھوڑا نہیں۔ تو دعا کے معاملہ میں ہمیں کیا بنتی لگتی ہے کہ ہم ایک چیز مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، کوئی اور چیز مل جاتی ہے، ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم ایک دعا کرتے ہیں وہ دعا رد ہو جاتی ہے پھر بھی ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3، دعا کے معاملہ میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔